جنید بھائی، اولاً تو یہ بات بالکل اپنے اذہان میں واضح اور روشن ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری دعا کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس میں دینے والے کا کوئی قصور اور خطا نہیں، اس میں مانگنے والے کا قصور اور خطا ہے۔ یقیناً۔ چنانچہ وہ قصور اور خطا کیا ہے، وہ امور کیا ہے جن کی بنا پر دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں کے آلودگی سے جو تلوث اس کا ہوا ہے اس سے پاک کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو امت تھی اس کو لے کر میدان میں جاتے، اور 3 روز سے آپ کا یہ معمول رہا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ بارش نہیں برس رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور وحی آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے درمیان ایک شخص ہے جو چغل خوری کے گناہ میں مبتلا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ رب العزت میں کہ مولا مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے میں منع کرتا ہوں وہی میں آباد کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ امت کے لوگوں کو توبہ کروائی، اور پھر جب بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو اللہ پاک نے میںہ برسا دی، بارش برسا دی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنا یہ بہت ضروری، اور بالخصوص اس میں مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ وہ کعبۃ اللہ والی حدیث پاک سنا دیجئے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر دراز کر کے آ رہا ہے، اس کے بال جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے گرد میں اٹے ہوئے ہیں، اور پھر جا کے وہ کہہ رہا ہے یا ربی، لیکن فرمایا وَمَطْعُمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبُسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَكِ ذَلِكَ، کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، اس کا جو پینا ہے وہ حرام ہے، جو پہن رہا ہے وہ حرام ہے، اس دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اب ہم غور کر لیں، جو اب ہم یہاں سے کما رہے ہیں، جس انداز زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں کیا حرام کی آمیزش تو نہیں ہے؟ اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو، تو اپنے آپ کی تطہیر کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ بندہ اپنی نادانی میں کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے آسان تحب شیئا وہو شر لکم، یہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں محبوب ہو، پسند ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ تو رب تعالیٰ جو اپنے بندوں پر کریم مہربان ہے، بہت مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ جو ہے وہ ضرر میں پڑے، نقصان میں پڑے، تو وہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے وہ اس کو عطا نہیں کرتا۔ یعنی وہ جو ہم اپنے بچپنے میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ جوانی میں بھی بچپنا ہوتا ہے نا، بڑھاپے میں بھی بچپنا ہوتا ہے، ہم اپنے اللہ دے دے، اب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے وہی اس کو ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا، یہ ہمارا قلبی جو اطمینان ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ دعا کے بدلے میں ثواب آخرت اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ ایک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ جس میں فرمایا کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یا تو جو دعا وہ مانگتا ہے وہ دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے، یا وہ دعا کا جو اثر ہے وہ اس کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ روایت میں فرمایا کہ جب بندہ بروز محشر ان کا اثر دیکھے گا تو یہ تمنا کرے کہ آج دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس طرح کے اور فرمان ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز انسان کو چاہیے کہ زندگی سے نکالے، پھر تاکہ دعا کی قبولیت ہے اس کا اثر ظاہر